فانی جہان کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، بدکار بھی آئے، باوقار بھی آئے، انبیاء بھی آئے، اولیاء بھی آئے، صلحاء بھی آئے، علماء بھی آئے، بلغاء بھی آئے، حسین بھی آئے، محجبین بھی آئے، نازنین بھی آئے، اپنا اپنا وقت گزار کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں، کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں آج ہمیں خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہے با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی ادا بھی یاد نہیں، یاد ہے تو کافر کے ترانے ہی بس، یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، اتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں، ہماری ذلت کا یہی سبب ہے شاید، سب کچھ یاد ہے قرآن کا راستہ یاد نہیں۔ معززہ محترمہ مکرمہ ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی، دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو اس بزم میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ جتنے ہمارے رشتہ دار بارگاہ اعزدی میں جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ دین کی لائن کی ہماری محنتوں کاوشوں کا مکمل ثواب ہمارے مرحومین تک پہنچا کر اللہ تعالیٰ سب کے لیے دخول جنت کا فیصلہ فرمائے۔ یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ ایک دن مجھے اور آپ کو یہ فانی جہان چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا اور اس دنیا سے کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، اللہ کی مرضی سے ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی، آئے چلے گئے۔
کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کا ہے رنگ وہی، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ جن مکانوں میں آج ہم رہتے ہیں ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا رہا کرتے تھے، جن مسجدوں میں آج ہمارے مرد حضرات نمازیں پڑھتے ہیں وہ مسجد 80-90 سال پرانی ہے، مصلی وہی ہے پڑھانے والا بدل گیا، محراب وہی ہے نماز پڑھانے والا بدل گیا، منبر وہی ہے خطبہ دینے والا بدل گیا، چٹائیاں وہی ہے سجدہ کرنے والے بدل گئے، نل وہی ہے وضو کرنے والے بدل گئے، ہمارے مکان وہی ہے رہنے والے بدل گئے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، چیزیں یہاں کی یہاں پڑی رہ جاتی ہے، استعمال کرنے والے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دنیا میں آئے، آپ خود اندازہ لگاؤ جتنی مائیں بہنیں آئی ہوئی ہے، گزشتہ رمضان میں آپ کے درمیان کتنی خواتین تھی، آج ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ قبروں میں چلی گئی، اور دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے جاتا۔ تمہیں کفن بعد میں اڑایا جائے گا، اس سے پہلے تمہارا لاکٹ چھینا جائے گا، تمہاری بالیاں اتار لی جائیں گی، تمہارے ہاتھوں کی انگوٹھیاں چھین لی جائے گی، سونا چاندی زیورات روپیے پیسے بنگلے کوٹھیاں جوتے کپڑے سارا یہاں رہ جاتا ہے۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدائے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا نشان، خون کا گھاڑا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائیں گی، یہ مٹی کی عمارت پھر مٹی میں مل جائیں گی، بہارے دنیا چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے کروڑوں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر، جب تو دنیا سے جائے گا کچھ ساتھ نہ تیرے ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا کل لباس ہوگا۔ اس فانی جہان کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، بدکار بھی آئے باوقار بھی آئے، انبیاء بھی آئے اولیاء بھی آئے، صلحاء بھی آئے علماء بھی آئے، بلغاء بھی آئے، حسین بھی آئے محجبین بھی آئے، نازنین بھی آئے، اپنا اپنا وقت گزار کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تکبر میں فرعون بھی کیوں نہ ہو، دولت میں قارون بھی کیوں نہ ہو، حکمت میں جعلی نوش بھی کیوں نہ ہو، صداقت میں ابو بکر صدیق بھی کیوں نہ ہو، عدالت میں فاروق اعظم کیوں نہ ہو، سخاوت میں عثمان ابن عفان کیوں نہ ہو، شجاعت میں شیر خدا علی مرتضیٰ کیوں نہ ہو، جلال میں پیغمبر موسیٰ کیوں نہ ہو، رونے دھونے میں پیغمبر یعقوب کیوں نہ ہو، رضا جوئی میں پیغمبر ابراہیم کیوں نہ ہو، خطابت میں عطا اللہ شاہ بخاری کیوں نہ ہو، تقوی پرہیزگاری میں رابعہ بصریہ کیوں نہ ہو، عفت میں مریم کیوں نہ ہو، امتحان میں آسیہ کیوں نہ ہو، آزمائش میں سمیہ کیوں نہ ہو، علم میں عائشہ صدیقہ کیوں نہ ہو، طہارت میں فاطمۃ الزہرا کیوں نہ ہو، استقامت میں ہاجرہ کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن سب کو دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا غاروں میں چلے جاؤ، صحراؤں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چھپ جاؤ، جب تمہارا موت کا وقت آئے گا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ مشکات شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ہمارے گھروں سے جنازہ اٹھتا ہے گھر والے پوچھتے پیچھے کیا چھوڑا ہے، فرشتے پوچھتے آگے کیا بھیجا ہے، تمہارا قیمتی سرمایہ تمہارا دین ہے، تمہاری قیمتی دولت تمہارا قرآن ہے، تمہارا قیمتی سرمایہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، تہجد کے سجدے ہے، تلاوت قرآن، ذکر رحمان ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو،
اللہ تعالیٰ نے ان آپاؤں کی محنت سے یہ کتنا بڑا جم غفیر دین کی نسبت پر یہاں جمع کر دیا۔ مبین بھائی نے ہمیں بتلایا جب ہم نے یہ محنت شروع کی تھی 11-15 عورتیں تھیں، آج الحمدللہ ان کے مدرسے کی ماتحتی میں 2800 عورتیں کام کرتی ہے، پڑھتی ہے، دینی تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہے۔ کتنے چراغ انہوں نے جلائے اور ان چراغوں نے کتنے چراغ آگے جلائے۔ نہ مبین بھائی کو دنیا میں رہنا ہے، نہ ان کی آپا کو رہنا ہے، نہ کام کرنے والوں کو رہنا ہے، لیکن کل آنکھ بند ہوگی، کل قبروں میں جائیں گے، اللہ کے دربار میں پیشی ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر ان کا ایک دین کی محنت دین کے متعلق اگر اللہ کو پسند آ گئی، اللہ ان دین کا کام کرنے والوں کو جنت کا مسافر بنا دے گا۔ آج جس دور میں میں اور آپ جی رہے، ارتداد کا دور ہے، قوم کی بچیاں ایمان کا دروازہ چھوڑ کے کفر کی دہلیز پر جاتی ہے، 10 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی، روزانہ ایمان کا دروازہ چھوڑتی ہے۔ کتنے علاقے ایسے جہاں عورتوں کو قرآن پڑھتے نہیں آتا، کتنے علاقے ایسے جہاں خواتین کو وہ دین سے اتنی دور ہیں، ان کو درود شریف نہیں آتا، ان کو کلمہ پڑھتے نہیں آتا۔ ہم نے اوپر بیٹھ کر آپ کا جلسہ سماعت کیا، لڑکیوں کا پروگرام سنا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام لڑکیوں نے پیش کیا۔ ان لڑکیوں کے پیچھے آپاؤں نے محنتیں کی، اللہ ان آپاؤں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، جتنی خواتین یہاں آئی ہوئی ہے، جتنا کچھ دین کا کام، جتنا کچھ دین کی باتیں جانتی ہے، وہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ یہ دین کی باتیں ہمیں آگے تک پہنچانا ہے۔ تمہارے سرکل میں، تمہاری صحبت میں جتنی عورتیں ایسی ہیں جو ہمارے مدرسے سے جڑی ہوئی نہیں ہیں، جو قرآن سے جڑی ہوئی نہیں ہے، جو دین کی تعلیم سے جڑی ہوئی نہیں ہے، ان کی تشکیل کرو، انہیں سمجھاؤ، ان کا ذہن بناؤ، ان کو مدرسوں میں لاؤ۔ انشاءاللہ اگر انہوں نے ایک آیت بھی سیکھ لی تمہاری محنت کرنے سے، بہت ممکن ہے اللہ اس ایک آیت کے صدقے میں آپ کی نسلوں میں اللہ دین کے دائی اور شیدائی پیدا فرمائے گا۔ پہلے زمانے کی عورتیں کیسی تھی کہ قرآن کے علاوہ بات نہیں کرتی تھی۔ تراش کتاب کے اندر ایک قصہ لکھا ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، جن کا لقب تھا امیر المؤمنین فی الحدیث۔ وہ ملک شام سے حج پڑھ کے آ رہے تھے، ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔ آواز پہنچے جی؟ وہ حج پڑھ کے آ رہے تھے، ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔ لقودق صحرا کے اندر انہیں ایک بڑھیا نظر آئی، انہیں بڑا تعجب ہوا، اس صحرا کے اندر یہ بڑھیا کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے پاس جا کر کہا السلام علیکم، تو بڑھیا قرآن سے جواب دینے لگی سلام قولا من رب الرحیم۔ انہوں نے کہا اس لقودق صحرا میں تو کیا کر رہی ہے؟ وہ بڑھیا قرآن سے جواب دینے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے دھکا دے دے اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ پھر پوچھا مائی کتنا ٹائم ہو گیا تو اپنے قافلے سے جدا ہوئی ہے؟ وہ قرآن سے کہنے لگی ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں ہو گئی میں قافلے سے جدا ہو گئی ہوں۔ کہا تیرے پاس پانی وغیرہ ہے نہیں تو نماز کیسے پڑھتی ہے؟ کہا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ وہ قرآن سے کہنے لگی پانی نہ ہو تو قرآن کہتا ہے تیمم کر کے نماز پڑھو، میں تیمم کر کے نماز پڑھتی ہوں۔ پھر پوچھا مائی تیرے پاس کھانا وغیرہ ہے نہیں؟ میرے پاس زائد روٹیاں ہے، تجھے پیش کروں؟ وہ قرآن سے کہنے لگی ثم اتم الصیام الی اللیل، میں تو روزے سے ہوں۔ اور سفر میں بھی روزہ؟ قرآن سے کہنے لگی فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، نفلی روزہ ہے۔ کہا سفر میں تو فرض روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو نفل روزہ رکھے ہوئے۔ کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں روزے کی جزا معلوم ہو جائے تو تم سفر میں بھی روزہ رکھنا شروع کر دو۔ میں جو بولوں وہ قرآن سے جواب دیتی ہے۔ میں نے کہا مائی تو میری زبان میں بات کیوں نہیں کرتی، قرآن سے کیوں جواب دیتی ہے؟
تو اس نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میں جو بولوں گی فرشتہ لکھ لے گا، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میرے نامہ اعمال میں قرآن کے علاوہ اور کچھ لکھا جائے۔ آج ہمارا زبانوں کا استعمال دیکھو، 2-3 عورتیں اکٹھی ہو جائیں نا، پورے محلے کی عورتوں کی واٹ لگ جاتی ہے، فلانی ایسی ہے، فلانی ایسی ہے، فلانی ایسی ہے۔ کسی کا رشتہ اچھی جگہ ہو رہا ہے تو ہم سے نہیں دیکھا جاتا، کسی عورت کے شوہر کا بزنس چلتا ہے، کاروبار چلتا ہے تو ہم سے نہیں دیکھا جاتا، کسی پہ تہمت لگانی ہو کوئی پرواہ نہیں، کسی پہ الزام لگانا ہو کوئی پرواہ نہیں، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا ہو کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا بول سکتی ہو تو بولو، ورنہ خاموشی بہت بڑی دولت ہے۔ کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ میں اور آپ ماہ رمضان میں داخل ہو جائیں گے، اپنی زبان کا غلط استعمال مت کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ جو بندی جھوٹ بولے روزے کی حالت میں، اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ کھانا حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام بنا دیا اللہ نے، پینا حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں پینا حرام بنا دیا۔ جتنی چیزیں حلال ہے روزے کی حالت میں حرام ہو گئی، لیکن غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، غلط بیانی سے کام لینا، یہ تو روزے کی حالت میں بھی، روزے کے علاوہ حالت میں بھی حرام ہے۔ جو چیز پہلے حلال تھی وہ روزے کی حالت میں حرام بن گئی، اسے ہم بچ جاتے، لیکن جو چیز پہلے ہی سے حرام ہے ہم روزے کی حالت میں اس کا ارتکاب کر کے اپنا روزہ خراب کرتے ہیں۔ کسی کا رشتہ جڑ جائے نا، بیٹی کا بیٹے کا، تو وہ بھی کہتا ہے یار سب کو پتہ چلے، کوئی فکر نہیں، پڑوسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کہاں کیوں؟ کہا بھی پتہ چلے گا پن لگوا کے رشتہ توڑوا دے گا۔ کہا کتنے سال سے رہ رہے ہو؟ کہاں 40 سال۔ ہمارا سماج ہی ایسا شفاف اور بے درد ہے کہ ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی سے ڈرتا ہے، کہیں میری بات لیک نہ ہو جائے، کہیں میری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا عورت سے، اس بڑھیا سے، تو کہاں سے آئی ہے اور کہاں جانا ہے؟ کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کہا میں سمجھ گیا، یہ حج پڑھ کے آئی ہے، ملک شام کی طرف جانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا میرے پاس سواری ہے، اپنی سواری پر تجھے سوار کر لوں؟ کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو کوئی بھلائی کرو گے اللہ جانتا ہے، اللہ اس کی جزا دے گا۔ میں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اونٹنی پر اس کو بٹھایا، ایڑ لگائی، میری جستجو تھی کہ بچھڑے ہوئے قافلے سے جلدی سے جڑ جائے۔ ہم آگے گئے، وہاں ایک پانی والا علاقہ آیا، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب بڑھیا نے دیکھا تو ٹھنڈا سانس لیا اور پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سمجھ گیا اسی قافلے سے جدا ہوئی ہے۔ میں نے کہا اس قافلے میں تیرا کوئی پہچاننے والا ہے؟ وہ قرآن سے کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا تیرے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ اس نے قرآن سے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام موسیٰ، ایک کا نام یحییٰ اور ایک کا نام ابراہیم۔ میں نے آواز لگائی، 3 نوجوان مجمع کو چیر کر میرے پاس آئے۔ میں کچھ بولوں اس سے پہلے بڑھیا کہنے لگی فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، پیسہ اٹھاؤ بازار جاؤ ناشتہ لے آؤ۔ میرے سامنے ناشتہ رکھا، کہا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُم مِّنْ أَيَّامٍ خَالِيَةٍ، اب تک جتنے احسان کیے اس کی جزائے کھاؤ۔ عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نہیں کھاتا۔ کہا کیوں؟ کہا پہلے تمہاری ماں کی کہانی سناؤ، 4 گھنٹے ہو گئے سفر کرتے کرتے، وہ قرآن کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں دیتی۔ تو ایک بیٹا کہنے لگا آپ 4 گھنٹے میں تھک گئے، آج 40 سال ہو گئے میری ماں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کو رمضان میں بھی قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔
کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس رمضان میں دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ہوتا، وصل بج جائے، اعلان ہو جائے، وہاں تک چولہا بند نہیں ہوتا، سموسے بناؤ، کچوری بناؤ، یہ بناؤ، فلانا بناؤ، 2-3 پلیٹ کم بنانا، 5 منٹ دعا میں بیٹھ جانا، معصوم بچوں کی آمین کہلوا دینا، عرش والا خدا راضی ہو جائے گا، گھروں کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اللہ رحمتوں کی بارش برسائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا 2 خوشیاں مومن کو ملتی ہے عند افطاری ہی، ایک افطار کے وقت، اور دوسری خوشی تب ملیں گی جب میری تمہاری آنکھیں بند ہوگی، اللہ کے دربار میں پیشی ہوں گے عند لقاء ربہ، اور ہمارے اچھے عمل کے نتیجے میں اللہ مجھے اور آپ کو اپنا دیدار کرائے گا۔ زندگی بڑی مختصر ہے، تلاوت قرآن، ذکر رحمان میں زندگی گزارو، تبلیغ دین میں زندگی گزارو۔ جو عورتیں دین نہیں جانتی، قرآن نہیں جانتی، تسبیحات نہیں جانتی، وظائف نہیں جانتی، درود شریف نہیں جانتی، جو اردو نہیں جانتی، جو عربی نہیں جانتی، ان سے دوستی کرو، ان کو اپنے سرکل میں جوڑو، ان کو اپنی صحبت سے جوڑو، ان کو عالمہ کی صحبت سے جوڑو، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کراؤ۔ یہ دین 1 2 3 عالمہ کا کام نہیں ہے، ہم سب کا کام ہے۔ آج 2800 جوان، بوڑھی، تمام عورتیں ماشاءاللہ ایک آدمی کی فکر پر جڑی ہوئی ہے کہ کچھ عالمہ نے محنتیں کی، آج اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا نتیجہ برآمد کرایا۔ قریہ قریہ، بستی بستی ہم یہ فضا کو عام کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی قوم کی بچیوں کو مرتد ہونے سے بچا سکتے، کیوں نہیں بچا سکتے؟ اور جن عورتوں کے پاس اولاد ہے، جن کو اللہ نے نعمت اولاد سے نوازا ہے، وہ اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کرے۔ ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو، ان کے ہاتھوں میں قرآن دو، اپنی بچیوں کو فاطمہ کی سیرت پڑھاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ تو فاطمہ کی بیٹی ہے، تو امی عائشہ کی بیٹی ہے، تو خدیجہ کی بیٹی ہے، تو سودا کی بیٹی ہے، تو صفیہ کی بیٹی ہے، تو حفصہ کی بیٹی ہے، تو ام سلمہ ام حبیبہ کی بیٹی ہے، تم قوم کی بیٹیاں، یہ زینب بنت جہش کی بیٹیاں ہو، تم زینب بنت خزیمہ کی بیٹیاں ہو، تم جویریہ کی بیٹیاں ہو، تم میمونہ کی بیٹیاں ہو، تم فاطمہ رقیہ زینب ام کلثوم کی بیٹیاں ہو۔ اللہ کی قسم فاطمہ کے اندر کتنی حیا تھی، اپنے شوہر، اپنے خاوند شیر خدا علی مرتضیٰ سے فرمایا تھا اگر میرا انتقال دین میں ہو جائے نا، جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا کیوں؟ کہا ساری زندگی اجنبی کی میرے اوپر نظر نہیں پڑی، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میرے مرنے کے بعد اجنبی کی میرے جنازے پر نظر پڑ جائے۔ ہم خواتین کا پردہ قبرستان میں مرنے کے بعد سمجھتے، کہ کتنا پردہ کرتے تدفین میں، قبرستان میں، اتنا پردہ زندہ ہو تب کر لیا ہوتا تو انشاءاللہ ایک زنا نہ ہوتا۔ شادیوں میں دیکھو کیا حال بناتے، کیسا تماشا ہوتا ہے۔ قوم کی بچیوں کا آدھا ٹائم اسنیپ چیٹ پہ جاتا ہے، آدھا ٹائم انسٹاگرام پہ جاتا ہے، آدھا ٹائم ریل بنانے میں، سٹوریاں پڑھنے میں جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ پلا دیا تھا، تم نے قرآن کی گٹی پلائی ہوتی، کسی کی مجال ہے ہماری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ جب تک دین نہیں آئے گا یہ ساری بیماریاں گھروں میں آئیں گی، جب تک دین کی روشنی گھروں میں نہیں ہوں گی، یہ مغرب کی روشنیاں گھروں میں ہوں گی تو دین کے اجالے کہیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ ہمارا مطمح نظر دنیا نہیں ہے، ہمارا گولڈ ہماری جنت ہے۔ مرنے کے بعد مجھے آپ کو اللہ جنت تب دے گا جب میرے تمہارے پاس ایمان کی روشنی ہوگی، قرآن کا نور ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کا درد امت کی طرف، جو امت کے بارے میں تبلیغ کا جو شوق اور ولولہ تھا، وہ جب تک میرے تمہارے اندر نہیں آئے گا وہاں تک میرا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ہر ایک کی فائل اللہ نے تیار کر رکھی ہے، چھوٹا بڑا سارا گناہ لکھا جاتا ہے۔
اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ کہف پارہ نمبر 15، جب فائل کھلیں گی، رجسٹر کھلیں گے، وہ سارے کہیں گے الہ العالمین یہ کیسا رجسٹر ہے، کیسی فائل ہے، چھوٹا بڑا سارا گناہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھنے والا کون تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کاندھوں کے فرشتے میرا تمہارا ہر عمل قلم بند کرتے ہیں، رات کو، دن کو، صبح کو، شام کو، شادیوں میں، خوشی میں، غمی میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، تمام اوقات میں تم نے شب و روز کیسے گزارے وہ فرشتہ سارا کچھ لکھتا ہے۔ اگر میرا تمہارا وقت اچھا گزرتا ہے، کتنی آپا ہے، کتنی خواتین ایسی ہے ماشاءاللہ 11 بجے اپنا گھر کا کام کاج ختم کر کے 6 بجے تک دین کی تبلیغ میں جڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مبارک کرے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے۔ اور کتنی خواتین ایسی بھی مل جائیں گی، ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے ایک تسبیح نہیں پڑھتی، سال سال گزر جاتا ہے قرآن کھولتی بھی نہیں۔ ہمیں ان خواتین کو پکڑنا ہے جو قرآن سے دور ہے، ہمیں ان خواتین تک پہنچنا ہے جو تسبیحات سے دور ہے، جو دین سے دور ہے، جو رسول اللہ کے فرامین سے دور ہے، جو صحابیات اور صحابہ کرام کے قصے کہانیوں سے دور ہے۔ ہمیں ان تک پہنچ کر قرآن کا نور ان تک پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ اگر وہ دیندار بن گئی تو وہ سارا ثواب اللہ تعالیٰ تمہارے کھاتے میں لکھے گا۔ نعمت اولاد سے اگر نوازا ہو تو بچیوں کو دین دو، بچوں کو دین پڑھاؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنی بچیوں کو عالمہ بناؤ۔ قوم کی بچیوں کو ارتداد سے بچاؤ۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، لمحے لمحے کی قدر کرو، پتہ نہیں ہمارے ہو سکتا ہے میرا تمہارا یہ آخری رمضان ہو۔ مشکات میں ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ کوئی نصیحت کر دیجئے، کہاں جاؤ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو، ہم ظہر پڑھتے کیا پتہ اثر پڑھیں گے کہ نہیں، اثر پڑھتے کیا پتہ مغرب پڑھیں گے کہ نہیں، کتنے رات کو سوتے صبح نہیں اٹھتے، اوپر ہی اٹھ جاتے، تعجب کرتے ہیں نا، کل رات کو میرے ساتھ چائے پی تھی اور صبح میں دوسرے دن جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ یہ کورونا میں کتنے لوگ مر گئے، بیٹی گئی تھی ماں کی خدمت کرنے، ماں آج بھی زندہ ہے، بیٹی اسی وقت فوت ہو گئی، بیٹا گیا تھا باپ کی خدمت کرنے، باپ آج بھی زندہ ہے، بیٹا اسی وقت فوت ہو گیا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے کووڈ میں، اللہ چاہتا تو میرا تمہارا آکسیجن بھی اپ ڈاؤن کر سکتا تھا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اٹھتے ہوئے جنازے دکھا کر ایک زندگی سدھارنے کا موقع دیا۔ کہ ہم اپنا ایمان مضبوط بنائیں، ہم اپنے کلمے کی محنت کریں۔ 4 طرح کے بندے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمائے، مشکات شریف میں روایت موجود ہے۔ پہلا وہ بندہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا، ساری زندگی حالت ایمان میں گزری اور ایمان پر اس کی موت آئی، یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ دوسرا وہ بندہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا، ساری زندگی حالت ایمان میں گزری، اس کا کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں تھا، اللہ نے موت سے پہلے ایمان کا نور چھین لیا۔ تیسرا وہ بندہ کافر کے گھر پیدا ہوا، ساری زندگی کفر میں گزری اور کفر پر مر گیا۔ اور چوتھا وہ بندہ کافر کے گھر پیدا ہوا، ساری زندگی کفر میں گزری، اس کا کوئی عمل اللہ کو پسند تھا، اللہ نے موت سے پہلے ایمان کا نور دے دیا۔ شکر ادا کرو میری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ آج شامیانے میں کتنی خواتین حالت ایمان میں بیٹھی ہوئی ہے، دل کے عطا گہرائیوں سے سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو کلمے والی ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا،
جتنی عورتیں اس فیلڈ میں اس مشن میں جڑی ہوئی ہے آپ ان عورتوں کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دے، اپنا گھر کا کام کاج ادھر ادھر کر کے تبلیغ دین سے جڑے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں بلکہ میں کہتا ہوں 80-100 مدرسے بناؤ۔ عورتوں میں محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ قوم کی بچیوں کو ارتداد سے بچاؤ، میری تمہاری غفلت سے، میری تمہاری سستی سے اگر ایک مسلمان لڑکی نے ایمان کا دروازہ چھوڑ دیا اور کفر تک پہنچ گئی، اگر میرا تمہارا پیغام وہاں تک نہیں گیا، بہت ممکن ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے مبین بھائی اور ان کے گروپ میں جتنے دوست احباب ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ ہے اور ان کی اہلیہ محترمہ کے ساتھ جتنی عالمہ اور جتنی عورتیں جڑی ہوئی ہے، ہم سارے ان کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ اس فیلڈ میں انہوں نے قدم اٹھایا، 11 خواتین سے انہوں نے ماشاءاللہ 2800 تک تعداد پہنچائی۔ ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے، ان کو اور جذبہ دے، اور ان کے اس کام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ امت کے لوگوں کو بھی اس طرح خواتین میں دین کی محنت کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله فافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم پاپی ہے، مجرم ہے، رات کے اندھیریوں میں، دین کے اجالوں میں یا اللہ گناہوں کو گناہ جان کر گناہ کیے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل سے معافی عطا فرما۔ یا اللہ جو گناہ یاد ہے وہ بھی معاف فرما۔ یا اللہ جو کر بھول گئے وہ بھی معاف فرما، جو اجالوں میں کیے وہ بھی معاف فرما۔ یا اللہ جو اندھیروں میں کیے وہ بھی معاف فرما۔ یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ تو نے بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا۔ یا اللہ ہم تو تیرے حبیب کے امتی ہے، گندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں۔ یا اللہ یہ ماتھا یہ پیشانی تیرے علاوہ کہیں نہیں جھکتا، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ۔ یا اللہ ہم سب کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ جتنی خواتین آئی ہوئی ہے یا اللہ سب کی حاضری منظور فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے یا اللہ سب کی پریشانوں کو دور فرما۔ جوان لڑکیاں یا اللہ جو جوان لڑکیاں ہے شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے یا اللہ ان کو اچھے رشتے میسر فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرما۔ جن خواتین کی شادیاں ہو چکی ہے یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے یا اللہ ان کو نعمت اولاد سے مالا مال فرما۔ جن کے پاس اولاد ہے اللہ ان کو اپنی اولاد کی صحیح دینی روحانی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے پاس صرف بچیاں ہیں جو نرینہ اولاد چاہتی ہے یا اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تو بہت بڑا ہے، یا اللہ تو نظروں میں نہیں سما سکتا، یا اللہ تو تصورات سے بالا تر ہے۔ یا اللہ تو نے بڑی خوبصورت جنت بھی بنائی ہے، یا اللہ ہم سب کو جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کے کام میں ہمیں دلچسپی نصیب فرما، تبلیغ قرآن کے لیے یا اللہ تبلیغ احادیث مبارکہ کے لیے یا اللہ زندگی کی آخری سانس تک یا اللہ ہم سب کو قبول فرما۔ یا اللہ اس بزم کے روح روا یا اللہ ہمارے مبین بھائی یا اللہ انہوں نے یا اللہ اس مجمع کو جوڑنے میں یا اللہ سالوں سے محنتیں کی ہے، یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے محنتوں کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی ہمت عطا فرما، قوت عطا فرما۔ جو جتنے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے رفقا جتنے بھی ہیں یا اللہ سب کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ پوری دنیا کی خواتین یا اللہ جو اہل ایمان ہے یا اللہ سب کی ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمارے قوم کی بچیوں کو یا اللہ ارتداد سے بچا لے، یا اللہ ارتداد سے بچا لے، یا اللہ ارتداد سے بچا لے۔ یا اللہ سب کو قرآن کا نور عطا فرما، یا اللہ حدیث کی روشنی عطا فرما، یا اللہ کلمے کی حلاوت نصیب فرما، یا اللہ ایمان کی مٹھاس نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کلمے والی ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب نے مانگا اپنے گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق۔ جو جس لائن سے دکھی پریشان حال ہے، کون خاتون کس لائن سے پریشان ہے یا اللہ ان سے اچھا تو جانتا ہے۔ جو جس لائن سے دکھی ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔